ہفتے والے دن یعنی کہ سیٹرڈے والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا پیارے بھائیوں میری بہنوں، 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ فوری طور پر اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ 1 گھنٹے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ تقریباً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 1-2 گھنٹے کے اندر ہفتے کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی لوگوں کے حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، نہ ہی میں دعویٰ کروں گا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن چلتے پھرتے پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی موجود ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہو، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو پوری 1 مرتبہ کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر فوراً اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ہفتے کے دن میری یہ ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، جیسے ہی میری ویڈیو آپ لوگ دیکھو، کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی حاجت، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، بڑا گھر چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، جو کچھ چاہیے ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ اور ہفتے کے دن کوشش کرنا میرے بھائیوں میری بہنوں، آج ہفتے کے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، ویڈیو جیسے ملے کوشش کرنا، کوئی بہانہ مت بنانا، کوئی سستی مت پڑھنا کہ شام میں پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، کیونکہ ہفتے کا دن نکل گیا نا، پھر اتوار کو آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ اگلے سیٹرڈے والے دن، اگلے ہفتے کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، صرف 1 مرتبہ، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ آپ نے واقعی میں کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہماری حاجتیں مرادیں 1 دن کے اندر اندر پوری ہو گئیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں نا کہ اگر میں آپ کو سنانے لگ جاؤں نا تو آپ لوگ اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہماری تو کوئی پریشانیاں ہی نہیں، ہمارے پاس تو گھر ہیں، ہمارے پاس تو بستر ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سب کچھ ہے، ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو بہت شکر گزار ہیں اللہ کی، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگ کیسے کیسے پریشان ہیں، ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں لوگوں کے پاس دنیا میں۔ میرے پاس روتے ہوئے، ہچکیاں بھرتے ہوئے لوگ آتے ہیں، ایسی ایسی دکھیاری بہنیں آتی ہیں کہ ایک تو گھروں میں فاقے ہیں، اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ قرض دار میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی فون کرتے ہیں، کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کیا نا تو ایک ہی بات مجھ سے پوچھی، ایک ہی مسئلہ ان کا کہ پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے تمام پریشانیاں ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری حاجتیں فوراً پوری ہوں، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو، روزی کھل جائے، روزگار کھل جائے، نصیب بدل جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، گھروں سے فاقے ختم ہو جائیں، بے روزگاری ختم ہو جائے۔ ایسی ایسی دکھیاری پریشان بہنیں اور بھائی روتے ہوئے، ہچکیاں بھرتے ہوئے پوری دنیا سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں۔ جس کو یقین نہ ہو میرے پاس واٹس ایپ پر آ جائے، میں تمام وائسز لوگوں کے بھیجنے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ دنیا میں کتنی پریشانیاں ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یقین کرنا ہوگا، آپ لوگ یقین جب کریں گے جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو میں نے ہفتے کے دن کے یہ وظیفے کو کئی دکھیارے بہن بھائیوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ کئی لوگوں نے ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر ابھی صبح ہی پڑھا، شام تک قرضے معاف ہو گئے، قرض داروں نے خود قرضے معاف کر دیے۔ دوپہر میں پڑھا، پیسوں کی تنگی تھی، رات تک اتنی دولت مل گئی نا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جو صبح تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا نا، وہ رات کو لوگوں کو جا جا کر پیسے بانٹ رہا تھا۔ ایسے بھی میں نے لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے اس وظیفے سے دیکھا ہے۔ 1 دن کا یہ عمل ہے، مطلب آپ ہفتے کے دن میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے ہفتے کے 1 دن آپ لوگ سیٹرڈے والے دن پوری زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ اور چاہو تو ہر سیٹرڈے کو ہفتے کے دن والے آپ لوگ ہر ہفتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ سیٹرڈے کے دن پڑھنا ہے، یعنی کہ اتوار سے پہلے جو ہفتے کا دن آتا ہے اس دن کا یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، اسی دن پڑھنا ہے۔ اب اس دن اگر آپ لوگ گھر میں ہو، گھر میں پڑھ لو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسپتال میں ہو، ٹیوشن میں ہو، روڈ پہ ہو، جہاں کہیں موجود ہو، ہفتے کا دن ہو، صبح دوپہر شام رات، وقت کی پابندی نہیں، جگہ کی پابندی نہیں، صرف پابندی یہ ہے کہ دن ہفتے کا ہو۔ سکون سے آدھی پونی منٹ کے لیے بیٹھ جانا، جلد بازی مت کرنا، بھاگا بھاگی مت کرنا، سکون سے بیٹھ کر آدھا منٹ اس وظیفے کے لیے نکال لینا۔ اگر یہ آدھا منٹ آپ کا ضائع ہو جائے نا تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں خود کہو گے کہ آپ نے واقعی میں ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہم بہت خوش ہیں، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوئیں، ہماری مرادیں بھی پوری ہوئیں، اللہ پاک نے ہمیں غیب سے بہت دولت دی۔ آپ لوگ اپنے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے آلات، جن کے گھر کے نظام آپ سے بھی گئے گزرے تھے، جن کے گھروں میں فاقے تھے، غریبی تھی، آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے ہوں گے، رشتہ داروں میں ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اچانک ان کے حالات بدل گئے، گھر آ گئے، آپ کا رابطہ نہیں تھا، 1-2 مہینے سے آپ اچانک ملے تو پتا چلا کہ بھائی صاحب نے تو نئے گھر لے لیے، گاڑی آ گئی، کام کیسے ہوا 1 مہینے میں؟ کوئی ایسا کوئی بزنس ہے کہ 15-20 دن میں آپ دیکھیں کہ اچانک اتنا پیسہ آ جائے؟
تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہ وظیفہ ایسا ہی ہے کہ راتوں رات حالات بدل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین جب کریں گے جب اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ تو ہفتے کے دن آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا۔ درود پاک جب بھی وظیفہ پڑھیں اول آخر لازمی پڑھیں، اس سے وظائف کے فوائد بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہفتے کے دن کا جو وظیفہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، تمام بہن بھائیوں کو پہلے تو اجازت ہے، جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں پوری دنیا سے، جو بھی عمل کرنا چاہیں، ہفتے کے دن کی تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، چاہے ایک ہفتے والے دن کریں، چاہے ہر ہفتے کو آپ لوگ سیٹرڈے والے دن کریں، آپ کو اجازت ہے۔ اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا اجازت کے لیے، اور ہو سکے دل مانے، دل مطمئن ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اب عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے ذہنوں میں اچھی طرح ویڈیو کو پورا دیکھتے ہوئے عمل کو سمجھ لیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی براہ کرم ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ اب تک اگر ویڈیو اسکپ کی ہے تو کوئی بات نہیں، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، اب ویڈیو مت کاٹیے گا۔ اب ویڈیو کاٹو گے، عمل اگر نہ سمجھ پائے تو پھر مجھے شکایت مت کیجیے گا۔ ایک آدھی منٹ کا وقت مقرر کر لیں جہاں کہیں موجود ہو کہ ہمیں اس ایک منٹ میں صرف پوری توجہ اس وظیفہ پڑھنے میں لگانی ہے۔ موبائل سے دور ہو جائیں، بچوں سے، گھر والوں سے، کاروبار سے، اگر دکان پہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ کا وقفہ لے لیں، پیچھے ہٹ جائیں، آگے سیل پر، کاؤنٹر پر کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ بس توجہ سے دل سے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے ہرگز نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ جو پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھنا، ایک بھی کم نہ ہو، ایک بھی زیادہ نہ ہو۔ آدھی پونی منٹ کا پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ عمل سمجھانے میں، بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، جب لیکن آپ لوگ ہفتے والے دن اس وظیفے کو کرنے لگو گے آدھی پونی منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ لیکن براہ کرم اپنی طرف سے کوئی وظیفہ پڑھنے میں کمی پیشی ہرگز مت کرنا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو پہلا وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہفتے کے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا نافیو کا آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ آپ کو اپنی اسکرین پر یہ وظیفہ دکھ رہا ہے، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، پڑھتے رہیں، یا نافیو۔ تمام ساتھی، بھائی بہن، دوست احباب، ہفتے والے دن کے اس عمل میں پہلا وظیفہ یا نافیو کا آپ لوگ پڑھیں گے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ پہلا وظیفہ یا نافیو کا تمام ساتھی، دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی تمام دوست احباب پہلا وظیفہ یا نافیو کا 21 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو بار میں نے پڑھ لیا، پھر تیسری بار بھی آپ لوگ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جیسے ہی آپ نے یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ کو اس وظیفے کو، میں نے شاید 7 مرتبہ پڑھ لیا، میں نے شاید میرے بھائیوں، میری بہنوں 2-3 مرتبہ پڑھ لیا، لیکن آپ کو یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 ٹائم یعنی کہ 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، پہلا وظیفہ یا نافیو کا 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، اور دوسرا وظیفہ 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 وظائف پڑھ لیے تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو تو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر۔ ہفتے والے دن کے اس عمل کا آخری وظیفہ، اس وظیفے کو تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ہفتے کے دن کے اس عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آخری وظیفہ سبحان اللہ کا آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ، 21 ٹائم۔
21 مرتبہ سبحان اللہ کا آخری وظیفہ جب آپ لوگ پڑھ لیں ہفتے کے اس عمل میں تو فوراً اسی وقت آپ کو 1 مرتبہ درود پاک فوراً سے پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں آخر میں، اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔